جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اس سیلیبریٹی سیگمنٹ میں ہمیں ایک ایسی پرسنالٹی نے جو بہت ہی مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھتے ہیں اور کوالٹیز رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو ماشاءاللہ وہ چیئرمین ہیں ساؤدرن ریجن آباد کے اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کنگز گروپس آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ایک ایسے اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو پورا خانوادہ ہی جو ہے وہ اسلامی تبلیغ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو مساجد کی بات کی جائے یا دعا کی بات کی جائے تو اس میں تھانوی گھرانہ جو ہے وہ ایک بہت ہی مشہور گھرانہ مانا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ ہم چاہے وہ شب برات ہو یا شب معراج ہو یا وہ خاص طور پہ شب قدر میں خاص دعاؤں کا سلسلہ ہو، تو اس میں ایک تو خاص جو ایک قرأت کرنے کا جو طرز ہے وہ اس خاندان کا مشہور ہے، اور پھر تبلیغ اور جو خطبات ہیں وہ بڑے مشہور ہیں۔ بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس تھانوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، فرسٹ کلاس ہیں۔ اللہ کا شکر۔ رمضان تو اب الوداع ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو مبارکباد کہیں گے رمضان۔ بہت شکریہ جی، آپ کو بھی مبارک ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اچھا اویس صاحب مجھے بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ تراویح پڑھاتے ہیں، حافظ ہیں آپ، قرأت بہت اچھی کرتے ہیں، قاری ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ عید کی نماز بھی آپ پڑھاتے ہیں نیشنل اسٹیڈیم میں، بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے بچپن میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا اور قرأت اور یہ تمام چیزیں کر لی تھیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ جس خاندان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہوا ہے تو اس خاندان کا شجرہ نسب ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس میں یہ بھی بڑی الحمدللہ ہمارے خاندان تک کی یہ خاصیت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور آج تک جتنی بھی ہماری پشت ہے اس میں غیر حافظ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو یعنی مجھ تک اور مجھ سے پھر نیچے کی جنریشن میں جو میرے بھتیجے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ میں، میرے بھائی، میرے کزنز، سب لوگ اللہ کا شکر ہے، چاچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، تمام لوگ الحمدللہ حافظ قرآن ہیں، تمام لوگ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ۔ اور تراویح میں قرآن پاک بھی سناتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی ہمارا رہتا ہے، اور رمضان المبارک میں تقریباً تراویح مجھے سناتے ہوئے تقریباً 33 ایئرز ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر طلحہ صاحب، ان کو 34 سال ہو گئے ہیں، مجھ سے چھوٹے مصطفیٰ ہیں، ان کو 32 سال ہو گئے ہیں۔ تو مطلب اللہ کا شکر ہے۔ پھر اور بھی بھائی ہیں جو حافظ قرآن ہیں اور تراویحوں میں قرآن پاک سناتے ہیں کئی دہائیوں سے۔ جو ہمارے تایا محترم ہیں مولانا اسد تھانوی صاحب، مشہور شخصیت ہیں شہر کی، پاکستان کی، ملک کی، انہوں نے اپنی زندگی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، انہوں نے 66 سال تراویح میں قرآن پاک سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ 66 ایئرس۔ 66 ایئرس۔ تو انہی کی بدولت اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے وہ ہم بھی اسی لائن پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تراویح قرآن پاک سنانا جو ہے وہ ہماری اس لیے ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حافظ کو قرآن پاک کا چوکیدار بنایا ہے۔ بے شک بے شک۔ جب تک وہ چوکیداری مکمل نہیں کرے گا اس کو پیسے نہیں ملے گا۔ پیسے بالکل، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام نہیں ملے گا، انعام نہیں ملے گا۔ مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب جس طرح اس عمر میں بھی جس طرح سے تراویح پڑھاتے ہیں، میں خود دیکھا پچھلے سال میں نے ان کی ساری تراویحیں جو ہیں وہ براہ راست نشر کی اس چینل سے، تو مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے جا کے دیکھا، اور آپ یقین کریں اس عمر میں ایک تو پوری کمپلیٹ تراویح، اس کا مطلب ہے ایک قرآن پورا انہوں نے سنایا۔ جی۔ اس میں بیچ میں تھوڑے سے کبھی علیل بھی رہے، لیکن وہ علالت ان کی قرآن دہرانے یا تراویح کے بیچ میں حائل نہیں ہوئی، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے اس عمر میں انہوں نے قرآن، اور ان کی آواز میں جو شیرنی ہے نا مجھے بڑی زبردست وہ لگتی ہے، بہت ڈیفرنٹ آواز۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ ہم چاہے جتنا بھی بیمار ہو جائیں، ہمیں کوئی بھی بیماری ہمارے ساتھ لگ جائے، مگر جس وقت آپ نے مصلی پہ چاند رات کو کھڑے ہو گئے تراویح میں قرآن پاک سنانے کے لیے، تو اللہ پاک ایک ایڈیشنل آپ کو ہمت دے دیتا ہے۔ تو پورا دن آپ نے قرآن پاک یاد بھی کرنا ہے،
اور اس کو تراویح میں کیونکہ قرآن پاک جب تراویح میں آپ سنانے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بہت پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر، بے شک بے شک، کہ ظاہر ہے آپ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا کلام، جو اللہ رب العزت کا کلام اللہ ہے، جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ آپ اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو مطلب اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، بے شک، کوئی غلط ہم پڑھ کر آگے نہ نکل جائیں، کوئی آیت نہ چھوڑ دیں، کوئی چھوڑ کر آگے نہ نکل جائیں، تو یہ ایک پریشر رہتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کراتا ہے۔ اور آپ نے جو بات کری شروع میں کہ جب میں نے حفظ کیا تھا تو میری عمر تقریباً 9.5 سال تھی۔ اچھا ماشاءاللہ، جی، اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے حفظ الحمدللہ، کر لیا تھا؟ جب میں نے حفظ کیا تھا تو میری عمر 9.5 سال تھی، باقی میرے بھائیوں نے بھی، جو ہمارے کزنز نے، بھائیوں نے حفظ کیا، وہ بھی سب 9 سال، 9.5 سال، 10 سال، میکسیمم 10 سال، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم تمام لوگوں نے جو ہے وہ انہی ایجز میں، اور اب آپ کے بھائیوں کے صاحبزادے اور تمام لوگ بھی جلد، تمام بچے ماشاءاللہ جلد حافظ چھوٹی عمر ہیں، میں، اور ماشاءاللہ جو بچہ ابھی 15 سال کا ہوا ہے اس نے اس دفعہ پہلا مصلی بھی سنایا، اچھا تراویح میں قرآن پاک بھی سنایا، سبحان اللہ، الحمدللہ مسجد میں۔ اچھا، بڑی محنت ہے۔ میں اکثر تکمیل قرآن یا اس میں آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ، اور پھر وہ جس طریقے سے جب ختم قرآن کی وہ ہوتی ہے، بہت زبردست ماشاءاللہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ عید کی نماز بھی آپ اس کی امامت فرماتے ہیں؟ جی بالکل، میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں، میرے والد صاحب 1981 سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں نماز عید اور عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ کی امامت اور خطابت کرتے تھے۔ اچھا، 1981 سے، ظاہر ہے ہم تو اس وقت، میں تو میری پیدائش ہوئی تھی سمجھے، اچھا، اور 2006 تک انہوں نے امامت و خطابت کی۔ 2006 میں ان کا اچانک انتقال ہو گیا تھا، تو اس انتقال کے بعد پھر میرے تایا جو مولانا اسد تھانوی صاحب نے، انہوں نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کر دی۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ والد کی جگہ ہے تو ادھر اب اس گدی پہ پھر آپ بیٹھے جو ہے وہ میں نے پڑھانی ہے، تو وہ الحمدللہ 2006 سے آج 2026 سے اللہ کا شکر ہے 20 سال ہو گئے ماشاءاللہ، آلموسٹ 20 ایئرز ہو گئے، اور یہ آپ اس کی عید کی نماز کی امامت بالکل امامت کہ خطابت۔ اجتماع کافی بڑا ہوتا ہے؟ الحمدللہ کافی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا کافی لوگ ہوتے ہیں، اور بقرعید میں تو جلدی ہوتا ہوگا، کیونکہ بقرعید میں تھوڑا جلدی، بقرعید کا ٹائم اور عید کے ٹائم میں آدھے گھنٹے کا فرق، کیونکہ عموماً مساجد میں جلدی نماز ہو جاتی ہے، عیدگاہوں میں تھوڑی سی دیر تاخیر سے ہوتی ہے، تاکہ کچھ لوگ جن کی وہ نماز مس ہو گئی ہو تو ان کو کہیں نہ کہیں عیدگاہ میں نماز مل کہیں نہ کہیں۔ تو کس ٹائم پہ ہوتی ہے یہ نماز؟ عید الفطر پر ہم کرتے ہیں 8:30 بجے، 8:30 بجے، اور عید الاضحیٰ پہ ہم کرتے ہیں 8 بجے۔ 8 بجے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ نیشنل اسٹیڈیم بہت بڑی جگہ ہے، اور جی اللہ کا شکر۔ ویسے حکم بھی ہے کہ جتنے بڑے عیدگاہ میں آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں وہ زیادہ ثواب ہے۔ بالکل، ہمارے نبی اکرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ترجیح دی ہے کہ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ کھلے میدانوں میں پڑھائی جائے، ادا کی جائیں۔ اور اس سے کہتے ہیں کہ جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس لیے ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ یعنی اس چیز کو مزید اپنی اگلی نسلوں میں بھی آپ بالکل بڑھا رہے ہیں اور اس کو بالکل آگے نسلوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ بالکل ہو رہا ہے ٹرانسفر، اور میں تو ہر جگہ جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں یا کبھی موقع ملتا ہے کہیں بات کرنے کا، تو وہاں پہ میں یہی بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک کا حفظ کرانا جو ہے نا وہ کام ہے آسان، مگر اس کو یاد رکھنا ساری زندگی وہ مشکل سب سے مشکل ترین کام۔ تو وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرا رہے ہیں وہ صرف حفظ قرآن کرا کر اپنی ذمہ داری سے مبرہ نہ ہوں، وہ بلکہ ان کے ساتھ آخر تک ان کی زندگی تک محنت رکھیں تاکہ ان کا قرآن پاک ان کو یاد رہے، کیونکہ قرآن پاک حفظ کرنا تو چلیں آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے اگر لگ جائے، لگن سے انسان کرے، مگر اصل کام ہے اس کو ساری زندگی یاد رکھنا اور یاد رکھ کر تراویح میں قرآن پاک کو سننا، یہ سب سے بڑا اہم کام ہے۔ اور کہتے یہ ہیں کہ اگر کوئی حافظ قرآن بھول جائے نا تو یہ بڑا گناہ کا کام ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک تو اس نے بالکل ایسا اتنی محنت کر کے قرآن کو حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد وہ غفلت کی وجہ سے اگر بھول گیا، بالکل ایسا دہرایا نہیں اسے، تو یہ بڑے دہرانے والا کام ہے۔ اس لیے کہ ہم تو ایک سورہ، کوئی بڑی سورہ دعائے قنوت یاد کرتے ہوئے بعض دفعہ ایک آدھ جگہ اٹکتے ہیں تو جا کے وہ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں نا، اتنا ضخیم معجزہ ہے یہ بھی قرآن کا ایک طریقے سے۔ اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ جو 1400 سال پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا نزول ہوا، وہی قرآن آج تک
بغیر کسی تبدیلی کے ایک آج تک نقطے کی تبدیلی کے کوئی بھی بغیر، تبدیلی نہیں ہے، اور آج تک اسی طرح لوگ اس قرآن پاک کو یاد کر رہے ہیں جیسے میرے اور آپ کے سبحان اللہ، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سبحان اللہ. اور باقی کوئی بھی کتاب آپ یاد نہیں کر سکتے. یاد یہ اعجاز ہے قرآن کا، یہ معجزہ ہے. دیکھیں تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ کی اتاری گئیں وہ کلام اللہ نہیں تھیں. یہ کتاب قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس کو لوگوں تک پہنچا دیا. جبریل امین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میسنجر وہ ایک لے کے آئے، انہوں نے وہی سنائی، اور اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنائی، اور حفاظ اکرام کے سینوں میں اس وقت سے محفوظ ہے. بالکل. اور قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اسے لوح محفوظ میں اللہ مکتوب تعالیٰ کر دیا کہتا ہے گیا. نا قرآن پاک میں فی لوح محفوظ، لوح محفوظ، ہم آپ کے دلوں میں سینوں میں اس کو محفوظ کر دیں گے. بے شک لوح میں مطلب ایک اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے. اور یہ بڑی آپ حفاظ کرام کی بھی مہربانی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو شرف بخشا ہے کہ اپنی کتاب، اپنا کلام اللہ جو آپ کے سینوں میں اتار دیا، سینوں میں محفوظ کر دیا. اور تا قیامت کہا جاتا ہے کہ اب اس میں اسی لیے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کتاب پہ لکھے ہوئے میں تو نعوذ باللہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے سینوں میں کچھ نہیں ہے، ذہن میں تو کچھ نہیں کیا ایسا. بہرحال ٹھیک ہے، آپ سے مزید گفتگو کریں گے. فائدہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا. احمد اویس تھانوی صاحب کی فرمائش ہے کہ گل ازر و خطا مختہ ایک کلام ہے، یہ ہم لوگوں کی زمانے کا کلام ہے جو بڑا زبردست مشہور ہوا کرتا تھا، پی ٹی وی پہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا. جی عطا کیجیے. گل ازر و خطا مختہ نازک بدنیرا 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 گل ازر و خطا مختہ نازک بدنیرا 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 بلبل زتوہا مختہ شیری سخنیرا 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 ہر کس کے لبے لال تورا دید بدل گفت ہر کس کے لبے لال تورا دید بدل گفت حقا کے چے خوش خندہ عقیق یمنیرا 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 حقا کے چے خوش خندہ عقیق یمنیرا 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 از جامیے بیچارہ رسا نید سلامے از جامیے بیچارہ رسا نید سلامے بردرگہ دربارے رسول مدنیرا 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 بردرگہ دربارے رسول مدنیرا 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 گل ازر و خطا مختہ نازک بدنیرا 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 بدنیرا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ فائدہ کامران آپ کا. ناظرین ابھی ہماری مزید گفتگو جاری رہے گی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیں ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.